کوئی اتنا جلدی ماننے والی ہستی ہے نہیں. آپ کی خاموشی بتاتی ہے معاملہ ایسا ہی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے ایک کتاب میں جملہ پڑھا، ایک بہت بڑے کوئی ولی گزرے، دنیا ان کو مانتی تھی لیکن گھر والی نہیں مانتی، بڑے پریشان رہتے تھے. ایک دفعہ وہ جہاں چلا ولا کیا کرتے تھے وہ وہاں سے ہوا میں اڑے، پرواز کرتے ہوئے اپنے مکان کی بلندی پہ کافی دیر رکے رہے، پھر وہاں سے واپس چلے. شام کو آدھی دروازے سے گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ صاحب آپ بھی اپنے آپ کو بڑا اولیاء اللہ سمجھتے، آج میں نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا، سبحان اللہ، ہوا میں اڑتی آ رہی، بڑی دیر رکی نہیں، پھر وہاں سے چلی. شوہر یہ سمجھے کہ کبھی نہ ماننے والی آج مانے. کہ لیکن ایک وقت وہ جو آپ نے بزرگ دیکھے نا، وہ خیر سے تیرے شوہر نامدار ہی تھے، یعنی وہ میں ہی تھا جو ہوا میں اڑتا آ رہا تھا. بیوی منہ بسور کے کہنے لگی اچھا وہ آپ سے تبھی میں سمجھو اڑا کیوں نہیں جا رہا، کبھی تو یوں جھک جاتے تھے، کبھی یوں جھک جاتے تھے. بیوی شوہر کے کمال کو مان لے، یہ بڑا کمال ہے. آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے آپ نے آپریشن کیے، سرجن ڈاکٹر ہیں، آپ چلے گئے اپنے ہاسپٹل میں تو کوئی بچہ لے کے آ گیا، عزیز رشتہ دار، ڈاکٹر صاحب کہاں ہے، آپریشن کروانا ہے بچے کو. تو بیگم کہے گی کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا. آپ بہت بڑے انجینئر ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں آپ نے تعمیر کروائی، اپنا ذاتی مکان بنانے لگے، نقشہ دے کے مستری کو آپ چلے گئے، ادھر سے بیگم صاحب آ گئی کہ یہ کھڑکی یہاں نہیں لگے گی، یہاں لگے گی، یہ دروازہ ادھر نہیں لگے گا، ادھر لگے گا. مستری نے کہا صاحب کہ صاحب کو کیا پتا، رہنا میں نے. یعنی بیوی شوہر کے کمال کو مان لے، یہ سیرت کی معراج ہے. توجہ رکھیے گا، میرے نبی کی سیرت کا کمال یہ تھا، 15 سال جناب خدیجہ نبی کے ساتھ رہ چکی ہے. 15 سال کے بعد حضور نے جیسے اظہار نبوت کیا تو اپنے شوہر نبی کا سب سے پہلے کلمہ ان کی بیوی خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا. نعرہ تکبیر، مل کے سارے بھائی رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. چوتھا جملہ یہ ہے اس بی بی کی عظمت کے بارے میں. پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں، 9 ہیں، 11 ہیں، 13 ہیں، جتنے نبی کے حرم ہیں ان میں اور جناب خدیجہ الکبریٰ میں فرق ہے. پیغمبر کی باقی ساری بیویاں سلطانہ نبی کو گھر میں لا کر دی گئی، خدیجہ واحد وہ بیوی ہے جس کے گھر نبی دلہا بن کے گئے. پانچواں جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پیغمبر کی باقی بیویوں میں اور جناب خدیجہ الکبریٰ میں فرق یہ ہے، پیغمبر کے باقی جتنے حرم تھے، 9 تھے، 11 تھے، 13، جتنے حرم تھے، ہر بیوی کو تاریخ کہتی ہے بیت المال سے حصہ جاتا تھا. تو مجھے کہنے دیجیے محسن اسلام کے احسان کا ذکر مجھے کرنا ہے. پیغمبر کی باقی ساری بیویوں کو اسلام نے پالا ہے، اسلام کو خدیجہ الکبریٰ نے پالا. مل کے بولے بلند سے ہے نہیں. جناب خدیجہ بلند تر باقی پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں ان کو ناز تھا کہ ہم رسول کی بیویاں ہیں، جس کی زوجیت میں خود نبی کو ناز تھا. اسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اور تاریخ کا حصہ ہے. ایک بیوی نے کہا بھی تھا، حضور جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے، احسانات یاد کرتے تھے. اور کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ نے آپ کو کیسی کیسی نوجوان خوبصورت بیویاں عطا فرمائی ہیں اور آپ اس بوڑھی کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تو پیغمبر کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے. فرمایا خبردار، میری اولاد اس سے ہے، تجھ سے نہیں. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب بزرگ مجھے جھٹلا رہے تھے.
ادھر سیدہ کی ماں ہے، تبرکن میں نے چند جملے عرض کر دیے، ادھر سیدہ کی بیٹی ہے۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے سیدہ زینب کے فضائل پڑھوں۔ ضرور پڑھو۔ اور میں ڈیرہ غازی خان میں پہلی مرتبہ پڑھوں۔ میں نے اس ٹی وی پہ تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، چند فضائل کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ کم از کم ایک گھنٹے کی 2 مجالس میں اس مخدومہ پہ پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے بیوی کے شرف اکٹھے کیے ہیں۔